بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد، جادو ٹونا، آسیب کا علاج و معالجے کا طریقہ جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، والتحسین من ادی الشیاطین کا اردو ترجمہ، مؤلف فضیلت شیخ اسماعیل بن عبداللہ اسماعیل العمری۔ ان کیسٹوں کے مجموعے میں آپ سماعت فرمائیں گے جادو کی حقیقت اور اقسام کا بیان، جادو کا علاج اور اس کی دوا، جنات کا انسان پر سوار ہو جانا، حسد اور نظر بد جیسے خطرناک مرض کا بیان، آسیب سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ جو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، نظر بد سے حفاظت کی قرآن و سنت پر مبنی طریقے، ان آیات قرآنیہ کا بیان جن میں واضح طور سے جادو اور ٹونے کا بیان وارد ہوا ہے، شعبدہ بازوں، کاہنوں اور ان کے پاس فریادیں لے کر جانے والوں سے دو ٹوک باتیں، قرآن و سنت کی روشنی میں مریضوں کے علاج و معالجے کا بیان، اذکار نبویہ اور تحفظات ربانیہ کا بیان، مریضوں کے لیے اپنے تجربات کی روشنی میں چند نصیحت، بیمارداروں کی خدمت میں چند نصیحت، دم کرنے والوں اور علاج و معالجہ کرنے والوں کے لیے بعض غلطیوں کی نشاندہی، معالج کا مریضوں کے ساتھ تعامل کا بیان، معالجوں، بیمارداروں، مریضوں کو چند مفید صلاح و مشورے، امام حرم مکی کی دلکش آواز میں تلاوت قرآن کریم کی ایک الگ کیسے، نہایت ہی سہل اور آسان زبان میں دعاؤں پر مبنی کیسے، جسے سن کر آپ اپنی حفاظت خود کر سکیں گے۔ دعائیں مومن کا ہتھیار ہیں۔ یہ کیسٹوں کا تحفہ آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی خطرناک بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ پیشکش و آواز محمد عاقل جدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مؤسسۃ نہرین جدہ یعنی نہرین اسٹیبلشمنٹ آپ کی خدمت میں یہ کیسٹوں کا مجموعہ قرآن و سنت کی روشنی میں نظر بد، جادو ٹونا، آسیب کے علاج و معالجے کا طریقہ، نیز مریضوں، تیمارداروں اور معالجوں کے لیے مشاہدات اور حقائق پر مبنی نصائح اور مشورے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ مواد ہم نے آپ کی خدمت میں سعودی عرب کے مشہور عالم دین فضیلت الشیخ اسماعیل بن عبداللہ اسماعیل العمری کی کتاب الرقیہ والتحسین من اذی الشیاطین کا اردو ترجمے کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں شیخ موصوف کی کتاب کو وہ پذیرائی حاصل ہوئی ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور اللہ کے فضل و کرم سے شیخ کا اسلوب بیان اور علاج کا طریقہ اتنا مؤثر ہے کہ شیخ کے یہاں ہر خاص و عام یہ چاہتا ہے کہ علاج کرانے کا موقع میسر آ جائے، اور علاج کرانے والوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ سامعین کرام، علاج کے لیے جدہ میں حاضر ہونا شاید ہر شخص کے لیے ممکن نہ ہو، اور چونکہ ہم نے لہلہاتی فصلوں کو سوکھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ خطرناک بیماریاں کروڑ پتیوں کو مفلس اور کنگال بنا دیتی ہیں۔ کئی ایسے جوڑوں کو بھی دیکھا جو الفت و محبت کی کسی دور میں اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، لیکن معاشرے کے فساد اور ان بیماریوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور مجھے یاد آیا وہ شخص جس نے دفتر میں آ کر مجھ سے کہا کہ میری حالت یہ ہے کہ اگر سونے کو بھی چھو لوں تو مٹی ہو جاتا ہے۔ جادو نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، نوکری جاتی رہی، پروڈکٹیوٹی زیرو ہو کر رہ گئی ہے، اپنے پرائے سبھی نے منہ موڑ لیا ہے۔ انہی حالات کے پیش نظر ہم نے آپ کی خدمت میں اس کتاب کے ترجمے کو من و عن اردو زبان میں کیسٹ کی شکل میں منتقل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کتاب سے مستفید ہو سکیں، کیونکہ ہمارا مطمع نظر کچھ شاعر کی زبانی یوں ہے: خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے،
حضرات ان کیسٹوں کو سماعت فرماتے ہوئے کہیں کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اور دراصل یہ حقیقت بھی ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ جناب ابو عبد الرحیم فضل الرحمن الرحمانی ندوی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ ان کیسٹوں میں کئی عناوین بھی کتاب ہی کی شکل میں پیش کیے گئے ہیں، اور غرض اس کی یہ ہے کہ ان کیسٹوں کے ذریعے باطل نظریوں سے لوگ بچ جائیں اور ہمارے گھرانے شرکیہ اعمال سے پاک ہو جائیں۔ یہ مواد آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی محمد عاقل نے جناب محترم الاستاذ علی موسیٰ کی جد و جہد سے برادرم خالد اتار کی زیر نگرانی عناقید اسٹوڈیو جدہ میں ریکارڈ کیا ہے۔ ہماری کیسٹوں کے حصول کے لیے یا ہمیں اپنے قیمتی مشوروں سے نوازنے کے لیے ہمارے پتے نوٹ فرما لیجیے۔ مؤسسۃ نہرین جدہ، فون نمبر 0269377444، دوسرا فون نمبر ہے 0269344156۔ محمد عاقل جدہ، فون نمبر 0096504686317۔ ہندوستان دہلی میں 23269-123۔ میرا ای میل ایڈریس ہے muhammadaqil@hotmail.com، mohammedaquil@hotmail.com۔ لیجیے سماعت فرمائیے جادو ٹونا آسیب کے علاج و معالجے کا مفصل بیان۔ واضح ہے کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ان آیات قرآنی اور معصورہ دعاؤں کو ایک الگ کیسٹ میں ریکارڈ کر دیا ہے جنہیں سن کر انشاءاللہ تعالی ان خطرناک بیماریوں سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہدیہ شکر امتنان۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ محمد ابن عبداللہ وبعد۔ یہ مختصر سا رسالہ عزیز بھائی بہنوں اور پیارے مسلمانوں کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اس کام کو نفع بخش اور سود مند بنا دے اور شرف قبولیت سے نواز دے۔ نیز ان بھائی بہنوں کی خدمت میں یہ رسالہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کی آزمائش و ابتلا میں دوچار ہیں اور مصائب و آلام نے انہیں آگھیرا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی خدمت میں میں نے اپنی زندگی کا طویل حصہ گزارا ہے، جن کی خوشی کو اپنی خوشی گردانتا ہوں اور جن کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہوں۔ میرا مطمع نظر یہ ہے کہ ان کی آرزویں اور تمنائیں بر آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مرض نے کمزور اور لاغر بنا دیا ہے، اور وہ اس کرب و الم کی دنیا میں صحت و عافیت کے متلاشی ہیں۔ اسی طرح ان تمام عزیز مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور احباب کی خدمت میں یہ رسالہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جو صحت و عافیت کی نعمت سے بہرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر یہ نعمت قائم و دائم رکھے اور انہیں اس قسم کے چھپے ہوئے امراض سے دوچار نہ کرے۔ نیز ان ناتجربہ کار علاج کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر کو اختیار تو کر لیا، مسلمانوں کے مصائب و آلام کو محسوس بھی کیا اور ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بظاہر وقف بھی کر دیا، لیکن دیکھا جائے تو وہ حقیقتاً اس علم سے کورے اور اس فن سے سراسر نابلد ہیں جن کو توجیہ اور سیدھے راستے کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ مریضوں کے اہل و عیال اور ان کے اہل خانہ کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن کے آنسو زبان ہلانے سے پہلے ہی بہہ پڑتے ہیں، جن کی حیرانی و پریشانی دیکھے سے دیکھی نہیں جاتی۔ اسی طرح ان لوگوں کی خدمت میں یہ پیغام دینے جا رہا ہوں جنہوں نے جادہ حق کو چھوڑ کر جادوگراں اور شعبدے بازوں کا طریقہ اپنا رکھا ہے تاکہ اپنی بے جا ہوس پوری کر سکیں، اور اسی کے ساتھ ساحروں اور نظر بندی کرنے والے اس گروہ اور ٹولے کو مخاطب بھی کرنا چاہوں گا جو گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شاید یہ پیغام ان کی توبہ کا باعث اور ندامت کا سبب بن جائے اور وہ خیر و رشد کے داعی بن کر منظر عام پر ابھریں۔ یہ میری مخلصانہ نصیحتوں کا مجموعہ ہے جو ہدیہ سامعین ہے تاکہ مؤمنوں والی زندگی آپ کا شیوا بن جائے اور موت کے بعد آپ بھی صالحین کے زمرے میں شمار ہو سکیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔ مقدمہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس موقع سے عماد اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت یاد آ رہی ہے جس میں وہ یوں قم تراز ہیں کہ میرا ذاتی تجربہ اور رائے یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے اور دوسرے دن اس کی ورق گردانی کرتا ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کہ اس جگہ اس عبارت کو حذف کر دیا جاتا
تو بہتر تھا، اور اس عبارت کی جگہ فلاں عبارت کا اضافہ کر دیا جاتا تو کیا ہی موضوع ہوتا۔ اس پیرا یا اس بیان میں تقدیم و تاخیر کر دی جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ اگر اس پیراگراف کو سرے سے حذف کر دیا جاتا تو عبارت میں رونق و جمال پیدا ہو جاتا۔ لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذکورہ عبارت عظیم ترین عبرت کا درس دیتی ہے، اور یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ بنی نوع انسان کی فطرت میں ضعف و نقص کا پہلو حاوی ہے۔ جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے اپنے اس پیغام میں صحت کا خیال رکھا ہے، اور جس حد تک میں اس کی نو کو پلک سنوار سکتا تھا میں نے اس کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کی ہے۔ لہذا جو کچھ اس رسالے میں صحیح اور مفید ہے وہ اللہ کی فضل و کرم کا مرہون منت ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ میری ذاتی لغزش یا شیطانی وساوس کا حصہ ہے۔ بارگاہ الہی میں دست بدعا ہوں یہ رسالہ کل قیامت کے دن میرے لیے باعث نفع ہو، قبر میں میرے لیے وحشت کو انس میں بدل دینے والا غمگسار ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس رسالے کو منظر عام پر لانے اور اس کے مراجعہ اور طباعت میں میری ادنا سے بھی اعانت کی ہو، اور ان کو بھی جنہوں نے کسی غلطی کی نشاندہی یا کسی فائدے سے مطلع کیا ہو۔ اسی طرح جس نے اس رسالے کا مطالعہ کیا اور اس سے مستفید ہوا، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر سے پورے طور پر نواز دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کا نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے زمرے میں حشر فرمائے۔ کیا ہی بہترین رفقا و اصحاب ہیں۔ وصلی اللہ علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسماعیل العمری۔ پہلی فصل نظر بد اور حسد و بغض کا بیان، تعریف، پرہیز، علاج، ان کی مختصراً تعریف اور ان کے شر سے محفوظ رہنے کے طریقے، اور ان موذی امراض کا بطور ایجاز، علاج و دوا۔ نظر بد کی تعریف، عربی زبان میں نظر بد کو عین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور عین سے مراد ایسی بری نظر جو انسان اپنے بھائی پر یا کسی اور چیز پر ڈالے اور اسے مرض میں مبتلا کر دے۔ نظر بد ڈالنے والا عین کہلاتا ہے، یعنی بد نگاہ، اور جسے نظر لگ جائے اسے عربی زبان میں معین کہتے ہیں، یعنی نظر بد کے ذریعے گھائل انسان۔ اصطلاحاً نظر بد انسان کی وہ نظر کہلاتی ہے جو برکت کی دعا کے بغیر کسی پر ڈالی جائے اور اس سے ضرر رسانی مقصود ہو۔ اور برکت کی دعا سے مراد یہ ہے کہ جب تم کو کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاء اللہ تبارک اللہ کہو، یا یہ کہو اللہم بارک علیہ۔ یہ وہ متبرک دعا ہے جس کو پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزر ہوا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل فرما رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر برملا کہا کہ آج کی طرح میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا، اوہ کیا ہی گوری چمڑی ہے، کیا کسی پردہ نشین کی ایسی رنگت ہوگی؟ یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر بد لگ گئی اور زمین پر گر پڑے، چنانچہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا گیا اور یہ خبر دی گئی کہ جلدی کیجئے، سہل کو سنبھالیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو کس پر شک ہے کہ اس نے ان کو نظر بد لگائی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بھائی کی جان کے کیوں پیچھے پڑے ہو؟ اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز پسند آ جائے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور کہے ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ پھر چہرہ، کوہنیوں تک دونوں ہاتھ، گھٹنے اور پائجامے کے اندر کا حصہ دھونے کو کہا، اور یہ کہ اس پانی کو نظر لگے ہوئے صحابی پر ڈال دیا جائے۔ حسد کی تعریف، لغتاً کسی سے نعمت کے زائل ہونے اور چھن جانے کی تمنا حسد کہلاتی ہے۔ اصطلاحاً دلی بغض اور کینہ رکھنے والے خبیث النفس انسان کا کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہونا اور یہ تمنا کرنا کہ محصور سے تمام کی تمام یا کوئی نعمت چھن جائے، چاہے حاسد اس سے مستفید ہو یا نہ ہو، اور بہرحال محسود سے وہ نعمت جاتی رہے۔ اگر دیکھا جائے تو حسد نظر بد کے مقابلے میں اپنے اعتبار سے جامع اور مانع ہے، کیونکہ حسد کرنے میں بینا اور نابینا دونوں برابر ہیں، اور حسد کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل ہے۔
مگر نظر بد کا اطلاق بینا پر ہوگا، چاہے رشتہ دار کی نظر لگے یا اجنبی کی، نیک و صالح کی نظر ہو یا فاسق و فاجر کی، ان سب پر نظر کا اطلاق ہو سکتا ہے بشرطے کہ بینا ہو۔ لہذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری نظر کے شر سے محفوظ رہیں اور تم پر بد نظر ہونے کا اطلاق نہ ہو، جب کبھی تم کسی حسین و جمیل دل کو لبھانے والی چیز کو دیکھو تو فوراً ماشاء اللہ، تبارک اللہ یا اللہم بارک علیہ کہو۔ نظر بد سے حفاظت کرنے کے طریقے، ان احتیاطی تدابیر کا بیان جو نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں وہ بالترتیب یوں ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کی تلاوت، کتب احادیث کے پڑھنے پڑھانے کا شغف رکھا جائے، ذکر اللہ کے ذریعے بچوں کے ایمان کو مستحکم کیا جائے اور اسے قوت پہنچائی جائے۔ نمبر 2، قلب و زبان، اعضاء و جوارح کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھرپور اعتماد کا اظہار نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، ان محاسن و مفاتن، حسن و جمال سے پردہ پوشی جن پر نظر لگ جانے کا خطرہ ہو اور لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے فخری انداز میں حسن و جمال کی آرائش و زیبائش کے ساتھ نمائش سے بھرپور اجتناب بھی نظر بد سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، بعض اوراد و اذکار کا پابندی کے ساتھ ورد کرنا بھی نظر بد سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ان کا ذکر فصل ثانی میں پیش کیا جائے گا۔ نظر بد کا علاج، اس موذی مرض کی دوا۔ اس موذی مرض کا علاج یہ ہے کہ عائن کو غسل کروایا جائے اور اس کے غسل کیے ہوئے پانی کو معین کے سر پر اس کی پیٹھ کی جانب سے اچانک ڈال دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول اور یہی طریقہ تھا۔ چنانچہ اصحاب السنن اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ابن حبان، حضرت ابو امامہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان کے والد نے ان سے بیان کیا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پانی کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ جحفہ وادی میں جا پہنچے۔ وہاں پہنچ کر سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ غسل کرنے لگے۔ آپ بڑے گورے چٹے، حسین و جمیل تھے، آپ کا جسم سفیدی مائل تھا۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر نظر پڑ گئی، لہذا عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے بے ساختہ یہ کلمات نکل پڑے کہ میں نے آج کی طرح کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ظالم کیا ہی گوری چمڑی ہے، کیا کسی پردہ نشین کی ایسی رنگت ہوگی؟ یہ کہنا تھا کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لوگوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگوں کو کسی پر شک ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، ہاں، عامر بن ربیعہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ پر غصے کا اظہار فرمایا اور فرمایا، بلا وجہ کیوں اپنے بھائی کی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ ہاں، اگر تمہاری نگاہ کسی چیز پر پڑ جائے جو جاذب نظر ہو تو ماشاء اللہ، تبارک اللہ کہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو غسل کرنے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے اطراف اور تہمت کے اندر کا حصہ دھو کر پانی ایک برتن میں جمع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس پانی کو ایک شخص معین کی پیٹھ کی جانب سے سر پر ڈال دے، پھر اس برتن کو الٹا رکھ دے۔ چنانچہ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہی عمل کیا گیا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ چل پھر رہے ہیں گویا کہ ان کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ داخل ازار دھو کر غسل کرنے کے مفہوم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس میں دو قول وارد ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس سے بعینہ شرمگاہ کا دھونا مراد ہے۔ نمبر 2، اس سے تہمت کے اندر کا داہنا حصہ دھونا مراد ہے۔ پھر اس پانی کو معین کے سر پر پیٹھ کی جانب سے اچانک ڈالنا مقصود ہے۔ یہاں یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو شخص اس علاج نبوی کے مؤثر ہونے کا منکر ہو یا اس کا مذاق اڑائے یا اس کے مؤثر ہونے پر شک کرے یا یہ کہ اس علاج کو بطور تجربہ کر کے دیکھے، اگر اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ چیز نفع بخش نہیں، وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ اگر عائن نظر کا تیر چلانے والے کا پتہ چلنا محال ہو یا عائن بطور علاج غسل کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو مندرجہ ذیل طریقہ اپنایا جائے۔ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کر معین پر دم کیا جائے۔ اللہ الرحمن الرحیم، ارقیک واللہ یشفیک
بسم الله أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا جائے. مریض پر دم کرنے کا نبوی طریقہ. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين. بسم الله أرقيك والله يشفيك. اللہ رب العزت کے پاک نام کے ساتھ آپ پر دم اللہ جل شانہ کا سہارا پکڑتا ہوں اور یہ کہے أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ و تامہ کے ساتھ ہر اس مخلوق سے جس کو اس نے وجود بخشا ہے تم کو اس کی پناہ اور قدرت میں دیتا ہوں. یہاں یہ بات بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اعوذ کا صیغہ بحیثیت متکلم کے انسان اپنی ذات کے لیے استعمال کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اس کو دم کرتے وقت مخاطب کے لیے مختص کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ تعامل تھا. فرماتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اس بات کی دلیل ہے کہ جھاڑ پھونک اور دم کرتے وقت مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے صیغوں کا استعمال جائز ہے. بسم الله أرقيك من شر كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد أو حاسدة. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. بسم الله أرقيك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے دم کیا اور اس کو رقیہ جبریل سے موسوم کیا جاتا ہے. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. امسح الباس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا جائے. اخرج عدو الله أعوذ بالله منك. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. دوسری فصل جادو ٹونے کی حیثیت. جادو کی تعریف، جادو کے اجزاء ترکیبی اور عناصر، اس کے انواع و اقسام، جادو سے بچاؤ اور حفاظت کا طریقہ، جادو کا علاج. جادو کیا ہے؟ جادو اور سحر کی تعریف لغوی اعتبار سے ہر دقیق و باریک اور ایسی لطیف و نازک چیز جس کا سبب سمجھ میں نہ آئے اور جس کا راز مخفی ہو جادو کہلاتی ہے. اصطلاحاً ایسے کلمات یا تلسماتی جملے یا وہ شیطانی اعمال جو دوسروں کو یا بنی نوع انسان میں کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے جادوگر انجام دے. جادو کے اجزاء ترکیبی. نمبر 1، جو شخص جادوگری کا کام یا اس شیطانی عمل کو انجام دے اس کا کافر ہونا. نمبر 2، عربی یا کسی دوسری زبان میں شیطانی کلمات یا طلاسم شیطانیہ کا منتر پڑھ کر پھونکنا. نمبر 3، نجس اور پلید چیزوں کا جادو کے لیے آلہ کار بنا کر استعمال کرنا. مثال کے طور پر کسی خاص جانور کا خون، حیض و نفاس کا خون، منی، مردار کی ہڈیاں، قبروں کی مٹی، اس کے علاوہ اور بھی نجس و پلید چیزیں جادو کے مؤثر ہونے کے لیے اس کے عناصر ترکیبی کا اہم جز ہیں. نمبر 4، اللہ کی آیات کے ساتھ ناشائستہ اور گھناؤنی حرکات انجام دے کر کفر کا ارتکاب کرنا. جادو کے مؤثر ہونے کے لیے جادوگر کا نعوذ باللہ قرآن کریم کو پیروں تلے روندنا یا قرآن کریم پر پیشاب کرنا. مذکورہ تمام چیزیں جادو کے مؤثر ہونے کے آلات یا اس کے اجزاء ترکیبی کے اہم عناصر ہیں. جادو اور ٹونے کی انواع و اقسام. نمبر 1، سحر التفریق، یعنی میاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی ڈالنے کی غرض سے یہ گھناؤنی حرکت کرنا بئی طور کے جادو کے ذریعے دونوں کے دلوں میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا دی جائے، یا مرد کے عضو تناسل کو بذریعے جادو باندھ دیا جائے یا عورت کی شرمگاہ کو بند کر دیا جائے. چنانچہ سحر تفریق کی 2 قسمیں ہوئیں، الربط اور دوسری ہوئی التغویر. سحر ربط عربی زبان میں ربط باندھنے کو کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ مرد کے
عضو تناسل کی حرکت کو جادو کے ذریعے باندھ دیا جائے تاکہ وہ اپنی کسی بیوی یا تمام کی تمام بیویوں سے خواہش پوری کرنے کے لائق نہ رہے۔ عموماً یہ جادو مردوں کے لیے خاص ہے۔ سحر تغویر، سحر تغویر سے مراد یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ کو جادو کے ذریعے بند کر دیا جائے تاکہ وہ شادی کے وقت اپنے شوہر سے ہم بستری کا لطف نہ اٹھا سکے۔ اس قسم کے جادو کا وقتی طور پر جماع کے وقت وجود پذیر ہوتا ہے، نیز ان دونوں قسموں کی تاثیر کا ظہور زبان و مکان اور لوگوں کے اختلاف کے اعتبار سے مختلف ہوا کرتا ہے۔ کبھی نظر بد اور حسد کی وجہ سے آپس میں منافرت، بغض و عداوت پھوٹ پڑتی ہے، وہ اس طرح سے اس مرض میں مبتلا شخص اپنے حاسد یا نظر بد لگانے والے کی طرف سے شدید نفرت و عداوت کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2، سحر تملک و سیطرہ ہے، کسی کو اپنی مٹھی میں کرنے اور غلام بنانے کے لیے جادو کرنا۔ نمبر 3، سحر تخیل ہے، نظر بندی کے ذریعے جادو کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی نوعیت کا جادو کیا گیا تھا۔ نمبر 4، سحر تعطیل الزواج، سحر تعطیل الزواج سے مراد وہ جادو ہے جو کسی لڑکی پر کیا جائے اور وہ لڑکی جادو کی وجہ سے شادی کے لیے کسی طریقے پر رضابندی کا اظہار نہ کرے۔ عموماً یہ صورت اس وقت درپیش ہوتی ہے جب کوئی سرکش جنات کسی خوبصورت، حسین و جمیل جوان لڑکی پر عاشق ہو جائے، گویا کہ یہ ایک قسم کی شیطانی حرکت ہے جو نوجوان باکرہ لڑکیوں کا اپنے عین شباب میں شیطانوں اور جناتوں کے چنگل میں پھنس جانے کی وجہ سے وجود پذیر ہوتی ہے، اور جو ان بالغ لڑکیوں کی جوانی برباد کرے اور ان کو ایذا رسانی کی یہ گھناؤنی سازش اور خبیث حرکت جادو کی شکل میں آج سوسائٹی میں جاری و ساری ہے۔ جادو ٹونے سے بچاؤ اور حفاظت کے طریقے۔ نمبر 1، صبح و شام کے اوراد و اذکار کی پابندی، جن کا ذکر فضل الاذکار و تحسینات کے بیان میں مفصل طور پر پیش کیا جائے گا۔ نمبر 2، نہار منہ 7 عدد عجوہ کھجور کھانا، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ جس شخص نے صبح کے وقت ہر دن 7 عجوہ کھجوریں کھائیں، اس پر اس دن زہر اور جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری۔ یہ بچاؤ اور حفاظت کے طریقے اس شخص کے لیے مفید ہیں جو کبھی جادو سے دوچار نہ ہوا ہو۔ جادو کا علاج اور اس کی دوا۔ جادو کا علاج کرنے والا اپنا داہنا ہاتھ مریض کے سر پر رکھے اور آیات مذکورہ سے اسے دم کرے، اللہ یہ کہ اگر عورت کے سر پر ہاتھ رکھنے سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو اہل علم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ یاد رہے ہم نے آیات رقیہ کے ذکر کے بعد اخیر میں ان آیات کا بھی ذکر کر دیا ہے جس میں جادو کا ذکر وارد ہوا ہے، ان آیات کا ذکر جن سے جادو دم کیا جاتا ہے۔